حافظ صاحب، مذہب، ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں کس حد تک میڈیا پر پابند کرتا ہے، کس حد تک آزادی دیتا ہے؟ ہمیں ایک بنیادی بات بتلا دی گئی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد معروف کو پھیلانا، معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور برائی سے کا سدباب کرنا ہے، سمجھے؟ اب معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، یہ ہمارے اعتبار سے ہم کسی چیز کو معروف نہیں کہہ سکتے یا کسی چیز کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. ہم معروف اور بھلائی اسی کو کہیں گے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، وہ معروف ہے، وہ بھلائی ہے، وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے. اور جس چیز کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے وہ منکر ہے. چاہے دنیا اس کو اچھا سمجھے، کتنا بھی اچھا سمجھے، ساری دنیا اچھا سمجھے، لیکن اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو منکر قرار دیا ہے، برا قرار دیا ہے، برائی قرار دیا ہے، تو اس کو ہم منکر ہی کہیں گے. یہ تو ٹھیک ہے. اور ان تمام چیزوں پروگراموں میں ان دونوں چیزوں کو واضح طور پر ایک سوال کر رہا ہوں جی، جس کا پروبیبلی آپ کا یہ جواب اس سے تھوڑا سا ذرا غیر متعلق ہے. وہ یہ کہ تفریحی پروگرام میں اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں ایگزیکٹلی دین کے وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے؟ یعنی میں واضح طور پر آپ سے بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے، خاتون کے چہرے کا پردہ ہے. کیا ایک خاتون کھلے چہرے کے ساتھ اور جو وہ ہیں کھلے ہاتھوں کے ساتھ وہ ٹی وی پر آ سکتی ہے آپ کے قریب یا نہیں آ سکتی؟ اب دیکھیے نا، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے. ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں بات سمجھ کہہ رہا ہوں نا. ایک رائے یہ ہے کہ عورت کا سارا وجود جو ہے وہ قابل سطر ہے جی، یعنی کوئی حصہ بھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو ان کے نزدیک اور علماء کی اکثریت اسی رائے کی قائل ہے، اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں. کیونکہ اصل تو پھر تو آپ کے نزدیک خاتون اصل میری بات پہلے آپ بات سن لینا پوری. کیونکہ اصل تو چہرہ ہی ہے. آپ اگر کسی لڑکی کو پسند کرنے کے لیے گھر کے آپ کے افراد جاتے ہیں کسی اپنے بچے کے انتخاب کے لیے، اب وہ گھر والے اس لڑکی کا چہرہ چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھ لیجیے یہ بچی ہے جی ہماری، تو کیا ان کو اطمینان ہو جائے گا؟ جب تک وہ چہرہ نہیں دیکھیں گے ان کا اطمینان نہیں ہوگا. تو چہرہ ہی تو اصل چیز ہے. آپ اگر اس چہرے ہی کو عریاں کر دیں گے اور اس کی اجازت دے دیں گے تو پھر پردہ تو ختم ہو گیا. تو اس لیے انہی علماء کی رائے قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہے جو یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ٹی وی پر صرف مرد آ سکتا ہے، خاتون نہیں. عورت بھی آ سکتی ہے لیکن اسی پردے کی پابندی کے ساتھ جو شریعت اسلامی مطلوب ہے. فتنہ آواز آئے گا، پھر اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. اور یا صاحب، اور یا صاحب، اس کو ٹی وی کو اسلام کی کسوٹی پہ فی الحال نہ کریں، ہم اس کو ویسے ڈسکس نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی پرکھا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، پرکھا جا سکتا ہے. بہت لمبا مجھے حافظ صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ علماء کی اکثریت کے علماء کی بہت بڑی اکثریت کے خیال میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے اور ہاتھوں کا پردہ بھی نہیں ہے. ایران میں میرا انٹرویو جس بچی نے کیا تھا اس نے حجاب لیا ہوا تھا، وہ کیمرے کے اوپر تھی. نہیں بلکہ ایران میں جب انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ آپ حجاب کے ساتھ آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں، تو ایران نے اس سے پہلے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایوارڈ نہیں جیتا تھا. جی، اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جب کینز میں ایران کی فلم ایوارڈ نہ لے. یہ ذرا بتائیے کہ یہ کیسی فلمیں ہوتی ہیں جو ایوارڈ لیتی ہیں؟ میں بھی اتفاق سے سوری، کوئی بات نہیں. وہ اپنے سوشل ایشوز پہ جاتے ہیں. ان کی فلمیں یہاں آ چکی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ ان کے فیسٹیولز ہوئے ہیں اور خود ہم نے دیکھا ہے. اس میں سارا ماحول ان کی زندگی کا اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے ہے. اور جیسے وہاں عورت کام کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، سارا کچھ ہے ویسے ہی دکھاتے ہیں. ان کی فلم جہاں ون کرتی ہے وہ اس کے سبجیکٹس ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے. یہ دو چیزیں ہیں. مثلا سنماٹوگرافی کی جو بھی سائنس ہے، اس کو وہ ایکسلنس کے ساتھ. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یورپ کے اندر ایرانی فلم اس کی وجہ میں بتا دوں ایوارڈ جیتے. جی، اصل مسئلہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوگا، اس کا کرافٹ ہے. اس کی کرافٹ. سر میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ایکسپوجر جس وقت آپ عورت کا کرتے ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی مر جاتی ہے.
بالکل ٹھیک. آپ اس کے بازو دکھائیں گے, بالکل اس کے بال دکھائیں گے, اس کے لیشز دکھائیں گے, سیکس کی طرف توجہ ساری چلی جائے گی. اچھا, اس کی موومنٹس دکھائیں گے, اس کو کیمرے میں فوکس کریں گے. ایرانیوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس پابندی کے اندر سے کریٹیوٹی نکالی, اور وہ کریٹیوٹی نکلی ہے کہانی کی طرف. اچھا, ان کی کہانی اتنی مضبوط ہوتی ہے, ان کی اسکرین پلے اتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے کمال یہ کرتے ہیں کہ اب ایک فلم ان کی تھی کہ جس میں ایک بچی اور ایک لڑکی اور لڑکے جو ہے دونوں وہ ایک اسکول میں جاتے ہیں, اور ان کے پاس ایک ہی پی ٹی کا شو ہے, جوتا ہے. جی, جوتا ہے, اور ایک بچہ جب وہ اسکول سے آتا ہے تو بہن پہن کے جاتا ہے. اس جوتے کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے, اور اس نے ون کیا ہے. اب حیران کن چیز. لیکن میں آپ کو بتا دوں اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس بحث کے علاوہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے, اگرچہ کہ اس کے اوپر امام حنیفہ وغیرہ بڑی لمبی بحث ہے کہ پردہ کہاں ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے, اس بحث کے اوپر یہ جب کبھی اسلامی ریاست اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر آئے, اور پھر اس کے بعد علماء کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ مل بیٹھیں اور ایک چارٹر اس 22 نکات کی طرح بنا لیں اور متفق ہو جائیں کہ ہاں یہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ہاں صرف مسئلہ سارا یہی رہا ہے کہ ہم چیزیں اجتہاد کے بجائے اسلاف پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ہم اسلاف پہ پھنس جاتے ہیں تو کچھ نکلتا نہیں. میں اصل مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو میڈیا ہے یہ پوری دنیا کی طرح کمرشلائز ہوا ہے. اچھا, اور کمرشلائز ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے اس کا آپ سوچ. آپ اگر آپ کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے, جی, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, جی, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے حساب ہی نہیں. آپ گورنمنٹ کے خلاف خبر لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کرپٹ افسر کے خلاف خبر لگا سکتے ہیں, آپ کسی دوسرے ایسے آدمی کے خلاف, لیکن آپ کسی ایسی موبائل کمپنی کے خلاف ایک خبر نہیں لگا سکتے جو آپ کا ریگولر سپانسر ہے. امپاسبلٹی. بالکل ٹھیک بات ہے, اس لیے کہ وہاں سے تو پیسہ مل رہا ہے. امپاسبلٹی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا, 2 کمپنیز کے درمیان ایک سپریم کورٹ میں کیس تھا, پانی کی کمپنی جو ہوتی ہیں پانی پلانے والی. تو جسٹس صاحب نے کہیں, افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا دیکھ تو لیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کا پانی واقعی اس قابل ہے, ٹھیکے کا مسئلہ تھا. ان کا کمپنیز کا پانی جو ہے وہ 3 مختلف لیبارٹریز میں بھیجا گیا, اور میں لکھا دے آر ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن. اچھا, آپ 1 انچ کی خبر نہیں لگی, نہ کسی اخبار میں نہ کسی الیکٹرانک میڈیا میں. آپ آزاد نہیں ہیں. آپ 25 سال پرانی آپ لسٹ آپ اٹھائیں جو آپ کے والدین کی تھی شاپنگ کی, اس سے بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہوتی تھی. آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے, آپ بڑی بوتل نہیں خریدتے تھے کھانے کے ساتھ پینے کے لیے, ٹھیک, آپ مختلف قسم کے جو ہے نا لگانے والے آرائش کے سامان وہ نہیں خریدتے, آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے. بلکہ مجھے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم اکبر بگٹی صاحب کو گئے تو وہ سجی وہ کھاتے ہیں ہاتھ سے, کھانے کے بعد ہاتھ گندے ہو گئے تھوڑے, تو ہم نے کہا نواب صاحب وہ کچھ چیز منگا دیں, کچھ ٹیشو پیپر وغیرہ. تو انہوں نے آواز دی, تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی جب ٹیشو پیپر نہیں تھا تو ہم گزارا کیسے کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم بلوچ لوگ تو داڑھی سے ایسے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہو. تو مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ میڈیا نے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کیا, چینج کر دیا. ہماری 25-30 سال پہلے نہ اس طرح مہندیاں ہوتی تھیں, ہماری نہ اس طرح کی قسم کی رسومات ہوتی تھیں, نہ ہمارے ہاں لاکھوں روپے اس طرح خرچ ہوتا تھا شادیوں کے اوپر. ہمارے اتنی سادگی تھی, ہمارے ہاں مشکلات پیدا کی ہیں اس میڈیا نے. یہ ہے وہ آزادی. جی.